الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. First of all, I warmly welcome to all of you in our channel whose name is Visual Short Notes. Okay students, today we have to start lesson number 16 of English 101. And what's the title? It's titled Reading Evaluating Text. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے انالائز کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ the aspect of reading comprehension is ability to assess and evaluate the text. This means that first of all the reader should be full aware of the writer's intention of his point of view and possible bias. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کسی بھی کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے جو ریڈر ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ اگر کوئی چیز ریڈ کریں تو ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو رائٹر ہے اس کا انٹینشن کیا ہے، کہ رائٹر کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے اور کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ریڈنگ کا بیسک مقصد ہوتا ہے وہ واز دیٹ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹر کا انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس چیپٹر میں ہم نے دو چیزیں پڑھ لینی ہیں. وہ دو چیزیں ہوں گی ٹون. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں اس میں پتہ چل جائے گا جو رائٹر ہے، رائٹر کا ٹون کیا ہے، یعنی کہ اس کا لہجہ کیا ہے، وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ جو اس نے ہمیں پیراگراف دیا، ٹیکسٹ دیا، کمپریہنشن دیا، اس میں کیا اس نے کس ٹون میں بات کی ہے، یعنی کہ کیا وہ اس سے غصے میں بات کی ہے، کیا وہ اپنا غصہ ظاہر کر رہا ہے، کیا وہ اپنی افیکشن ظاہر کر رہا ہے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹون. اور سیکنڈلی ہم لوگ جب یہ چیپٹر پڑھ سکیں گے تو ہمیں کس بارے میں پتہ چلے گا، آرگیومنٹیشن. ٹھیک ہے، آرگیومنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنا، کہ کیا جو رائٹر نے جو بھی پیراگراف لکھے، کمپریہنشن لکھی ہے، اس پہ وہ بحث کر رہا ہے، آرگیومنٹس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جیسے کہ ٹون کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آپ کو انہوں نے 5 دے دیے. ٹھیک ہے، 5 جو ورڈس دے دیے، یا 5 آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورڈس بتا دیں جس سے آپ یہ جج کر سکتے ہو کہ جو رائٹر ہے اس کی ٹون کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ یہاں پر ہوتا ہے اوپٹیمسٹک ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے. اوپٹیمسٹک، بٹر، ٹالرنٹ، سینٹیمنٹل، ہیومرس اینڈ سمپیتھیٹک. تو سب سے پہلے سینٹیمنٹل ہے، دس میں بی شیپی ہاؤس. آپٹیمسٹک کا مطلب ہوتا ہے نا پرجوش ہونا. ٹھیک ہے، بٹر مین تلخ، اور ٹالرنٹ مطلب کچھ چیز جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے بندہ. سینٹیمنٹل جذباتی، ہیومرس مزاحیہ، سمپیتھیٹک ہمدرد. اچھا، نمبر 1 اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹون جو لہجہ ہوتا ہے وہ آپ کو 5 یہاں پہ لفظ دے دیے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو رائٹر ہے اس کا کون سی ٹون ہے، اس کا کیا لہجہ ہے، کیا رائٹر پرجوش ہے، کیا رائٹر تلخ ہے، کیا رائٹر کسی چیز کو برداشت کر رہا ہے، وہ جذباتی ہے، وہ مزاحیہ، یا وہ ہمدرد، جو بھی وہ بات کر رہا ہے وہ ہمدردی کی سینس میں کر رہا ہے. سب سے پہلے ہے کہ فار ایگزامپل دس میں بی اے شیپی رن ڈاؤن لکنگ ہاؤس بٹ سنس آئی لیوڈ ہیئر ان مائی چائلڈہڈ اٹ ہیز اے اسپیشل پلیس ان مائی ہارٹ. یہ رائٹر بات کر رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ بے شک پرانا گھر ہے، بالکل گھسا پٹا ہوا گھر ہے، لیکن پھر بھی اس گھر کی جو جگہ ہے وہ میرے دل میں بہت زیادہ اسپیشل ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ بچپن سے اس گھر میں رہ رہا ہے. تو یہاں پر رائٹر کا جو ٹون ہے، رائٹر کا وہ کون سی ٹون ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، سینٹیمنٹل، یعنی رائٹر جذباتی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دس میں ناٹ بی دا بیسٹ لکنگ ہاؤس ان دا نیبرہڈ بٹ اٹس ناٹ ریئلی دیٹ بیڈ. وہ کہتے ہیں کہ بے شک جو کہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھروں میں یہ اتنا اچھا گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا پھر بھی لیکن اتنا برا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ٹالرنٹ، یعنی وہ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر رائٹر کا ٹون کیا ہو گیا، ٹالرنٹ ہو گیا. If only I had a decent job I would be reduced living the ramshackle dump. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک میں جو کام کر رہا ہوں بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ایک بٹر ریالٹی، یعنی کہ وہ نہیں بھی کرنا چاہ رہا، وہ ٹف جاب کر رہا ہے، لیکن یہ اب اس نے یہاں پر ایک بٹر ریالٹی، ایک تلخ حقیقت کو واضح کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس کی کیا ٹون ہے، اس کا کیا لہجہ ہے، وہ بٹر ہے، وہ تلخ ہے، اس نے ایک حقیقت بیان کی ہے. This place is in need of some costly renovation and I expect the landlord to get around that may. اچھا، وہ ایک جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہے، تو اس کی جو ہے نا رینوویشن ہونی چاہیے، اور بعد میں اس سے جو ہے نا بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں فیوچر کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر رائٹر بہت پرجوش ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے when I leave this joint I plan to empty rubbish bins neighboring flats into I can leave the place exactly as found. تو یہاں پر جو رائٹر کا بیہیو ہے، جو اس کا ٹون ہے وہ کیا ہے، وہ ہیومرس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہم نے 5 ایگزامپلس پڑھی ہیں، اس میں ہم نے رائٹر کے
ٹونس پڑھے ہیں، ٹونس کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون سی بات ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اوپٹیمسٹک ہے، رائٹر پرجوش ہے، رائٹر جو ہے وہ بٹر تل حقیقت بیان کرے، ٹالرنٹ ہے، سینٹیمنٹ ہے، واٹ ایور۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس ہے ایک آ جاتی ہے جی یوزلی ٹو فارمز ڈسکرپنسی۔ اچھا، ایرونی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انوالو ڈسکرپنسی، ڈسکرپنسی میننگ، ڈسکرپنسی کا مطلب ہوتا ہے دیٹ سم تھنگ ڈز ناٹ کوائٹ فٹ، یعنی کہ کوئی چیز بالکل پراپر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اٹس یوزلی ٹیک، اس کی دو ہمارے پاس فارم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سچویشنل ایرونی، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے وربل ایرونی۔ اب سچویشنل ایرونی میں کیا ہوتا ہے؟ اکرز وین ڈسکرپنسی لائز ان دا سچویشن سیلف، یو ایکسپیکٹ سم تھنگ بٹ سم، یعنی آپ کچھ اور امید کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سچویشنل ایرونی اس کو کہتے ہیں، یعنی آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کرتے ہیں بٹ ہوتا کچھ اور ہے۔ اور سچویشن کالز فار ایکسپیکٹڈ رسپانس بٹ سم تھنگ، یعنی اگین وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو رزلٹ ملتا ہے، جو اس کا رسپانس ہوتا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا سچویشنل ایرونی۔ سچویشنل ایرونی اینڈ وربل ایرونی بوتھ آر دا ٹائپس آف ڈسکرپنسی، اوکے۔ سو لیٹس موو نیکسٹ۔ Next we have verbal irony. Verbal irony occurs when there is discrepancy between what is said and what is meant. Usually the exact opposite or near opposite of what is meant. یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہے لیکن اس کا جو اصل میننگ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر جو ہے نا لیٹ سپوز یہاں پر ایک چائے کا کپ پڑا ہوا ہے اور اس میں جو ہے نا چینی بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو بنانے والا ہوگا آئی ول سے ٹو ہم اور ہر کہ آپ نے جو ہے نا چینی بہت زیادہ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں کیا ہے کہ چائے میں جو ہے نا شوگر بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کہہ کچھ اور، اب میرے جو ورڈز ہیں وہ کیا، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ ڈالی ہے لیکن ایون کیا ہے کہ کپ میں بالکل بھی شوگر نہیں ہے۔ تو وربل ایرونی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے کچھ اور ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کچھ ایگزامپلز ہیں، یو ہیو ٹو ریڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں آرگیومنٹ۔ آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے؟ گڈ آرگیومنٹ از ون۔ سب سے پہلے یہ آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے ایک اچھے آرگیومنٹ کی کیا نشانی ہوتی ہے، یا کیا اس کا کیسے ایک گڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک گڈ آرگیومنٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کسی ٹاپک پہ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ ایویڈنسز کے ساتھ بات کریں، پروف دے کے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ جو ہے نا کسی چیز کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کی طرف سپورٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ سائنس بہت اچھی ہے، یہ سائنس جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس زیادہ جو ہے نا وہ ویلیویبل ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں سائنس جو ہے اتنی ویلیویبل ہے، کیا وجہ ہے، کیوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہو، آپ کے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں، آپ اپنے بات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لاجک آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے آپ کے پاس، ثبوت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس آرگیومنٹ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹائپس آف فالسیز۔ اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کتنی ٹائپس ہوتے ہیں فالسیز کی۔ ان دا فرسٹ ٹائپ فالسیز دیٹ اگنور، ٹھیک ہے، دا ایشو یو ول فائنڈ اینڈ دا رائٹر میں چینج دا سبجیکٹ، یعنی کہ آپ کو جو بھی مسئلہ لگ رہا ہے رائٹر اپنی بات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگ یہ ڈائریکٹ یہاں پر آ جائیں۔ فالسیز جو ہوتی ہیں وہ تین ٹائپ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹ اگنورز دا ایشو، یعنی کہ جو مین بات کو بھول جاتے ہیں، جو مین ایشو ہے اس کو اگنور کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے چینجنگ دا سبجیکٹ۔ اب چینجنگ دا سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے، ان دس میتھڈ آف آرگیومنٹ دا رائٹر ٹرائز ٹو ڈائیورٹس دا آڈینس اٹینشن فرام دا ٹرو ایشو بائی presenting the evidence that has nothing to do with your argument. For example، اچھا اب جو فرسٹ ہے آپ کے پاس ٹائپ چینجنگ دا سبجیکٹ ہے، یعنی چینجنگ دا سبجیکٹ مطلب اپنے مین جو بات کر رہا ہے رائٹر نے، جو مین بات کرنی ہے رائٹر اس سے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ رائٹر کیا کرے گا، جو اس کا مین آپ جو ایک چیز رائٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو، رائٹر اس سے ہٹ کے بلکہ یہاں وہاں کی باتیں کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اپنے مین مقصد سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ دا سبجیکٹ۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از سرکولر ریزننگ۔ اب سرکولر ریزننگ میں کیا آتا ہے، ان دس سپورٹنگ ریزن از دا سیم ایز دا کنکلوژن۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں یہ سرکولر ریزننگ میں مطلب بات گھما پھرا کے رائٹر کرتا ہے، رائٹر کو جو مین کرنی ہوتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتا بلکہ گھما پھرا کے بات کرتا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل مسٹر عابد از اے گریٹ سائنس ٹیچر، ٹھیک ہے، بیکاز ہی از سو ونڈرفل ایٹ ٹیچنگ۔ اب جو مسٹر عابد ہیں وہ سائنس کے بہت اچھے ٹیچر ہیں کیونکہ ان کا جو کہ ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ونڈرفل ہے، یہ بات کر دیا رائٹر نے، ٹھیک ہے۔ اب
وی ڈو ناٹ نو وائی مسٹر عابد از اے گریٹ ٹیچر. اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ ایک گریٹ ٹیچر کیوں ہے, ٹھیک ہے. نو ریئل ریزنس آر گیون, دا اسٹیٹمنٹ میئرلی ریپیٹس اٹسیلف. یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے تو ایک بس وربل کہہ دیا کہ مسٹر عابد جو ہیں وہ سائنس کے ایک اچھے ٹیچر ہیں کیونکہ ان کا میتھڈ اچھا ہے, بٹ یہ کوئی ریزن نہیں ہے. دس از ناٹ این ایویڈینس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اگر فار ایگزامپل اسے یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو مسٹر عابد ہیں وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں. کیوں؟ یا تو ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, یا تو ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, یا تو ان کا وے آف میتھڈ جو ہے یا میتھڈالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے. لیکن جب کہ اس نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ وہ ایک اچھا بندہ ہے تو اس لیے وہ اچھا ٹیچر نو. تو یہ ہو گیا آپ کے پاس سرکولر ریزننگ, یعنی کہ اصل حقیقت اس نے بیان نہیں کی. اچھا نیکسٹ یہ آپ نے ایگزامپلز ہیں, جیسے کہ ایک ایگزامپل میں ریڈ کر دیتی ہوں, جیسے کہ سنس پرسنس انڈر 18 آر ٹو ینگ ٹو ووٹ. جو 18 سال کے لوگ ہوتے ہیں وہ ووٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ینگ ہوتے ہیں. دا ووٹنگ ایج شوڈ ناٹ بی لوورڈ بلو 18. اب اس نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کی ایج 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اب کیوں کم نہیں ہونی چاہیے, کیا وجہ ہے, اس نے کوئی ہمیں وجہ نہیں بتائی, کوئی لاجیکل ریزن نہیں دی, کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا. بس اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ 18 سال سے جن لوگوں کی ایج کم ہوتی ہے انہیں ووٹنگ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی آپ کے پاس اگزامپل ہوگی سرکولر ریزننگ کی, کیونکہ بس آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہو, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, بس آپ ایسے ہی بول دیتے ہیں. نیکسٹ ہوتا ہے پرسنل اٹیک. اب پرسنل اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ دس کائنڈ آف پالیسی آفن اکرز ان اے پولیٹیکل ڈبیٹ. سب سے پہلے یہ جو پرسنل اٹیک ہوتا ہے یہ جو سیاسی تقریر ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈبیٹ ہوتی ہے, اس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پرسنل اٹیک کیا ہوتا ہے, ہیئر دا ایشو انڈر دا ڈسکشن از اگنورڈ, ٹھیک ہے. جو بھی مین مسئلہ ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, اینڈ دا رائٹر اور اسپیکرز فوکس انٹینشن آن دا کیا اپوننٹس کریکٹر. اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل ڈبیٹ کے سے لنکڈ ہوتا ہے. جو پرسنل اٹیک ہوتا ہے یہ پولیٹیکل ڈبیٹ سے لنکڈ ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی پریزیڈنٹ ہے, جو بھی ممبرز ہیں, جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں اسمبلی میں, اب جو مین ایشو ہے نا وہ کیا کریں گے, مین ایشو بات کرنا چھوڑ دیں گے, بلکہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ بولنا سٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی کریکٹر کے بارے میں ایک دوسرے کی اپوزیشن کرنا سٹارٹ کر دیں گے, مخالفت کرنا سٹارٹ کر دیں گے, ریدر دین کہ جو مین ایشو ہے, جو مین ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ہو گیا آپ کا پرسنل اٹیک. اینڈ نیکسٹ وی ہیو دا پالیسیز دیٹ اوور جرنلائز یا پھر اوور سمپلیفائی دا ایشوز. یعنی کہ جو کہ کیا ہوتی ہیں, اب یہ وہ ٹائپس ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے ایشوز کو سمپلیفائی کر سکیں. ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں, ایسی کون سی پالیسیز ہوتے ہیں جو ہم ڈیورنگ کمپریہنشن, ڈیورنگ ریڈنگ ہم کرتے ہیں, تو ہمارے جو کہ مین ٹاپک ہوتے ہیں اسے ہم صحیح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہیسٹی جرنلائزیشن, نمبر 1 ہیسٹی جرنلائزیشن, نمبر 2 فالس کاز, نمبر 3 فالس کمپریہنشن, اینڈ نمبر 4 از ایدر اور فالسی. سب سے پہلے ہیسٹی جرنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے, ہیسٹی کہتے ہیں جلدی جلدی, ٹھیک ہے. جرنلائزیشن دس از ویری کامن فالسی. اکثر جو ہم عام غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ ہیسٹی جرنلائزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کامنلی ہونے والی مسٹیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اے پرسن ہو ڈراز اے کنکلوژن آن دا بیسس آف انسفیشینٹ ایویڈینس از میکنگ اے ہیسٹی جرنلائزیشن. یعنی کہ جو بھی بندہ ہوتا ہے جو کہ رزلٹ جو کہ کنکلوژن ڈرا کرتا ہے وہ فوراً سے ڈیسیجن لے لیتا ہے, فوراً سے فیصلہ کر دیتا ہے, ایز کمپیئر ٹو سے کیا ہے کہ اس کے پاس وہ یہ دیکھیے کہ اگر میں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ڈیسیجن لینے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس نے ایویڈنسز اسے چاہیے کہ وہ چیک کرے, وہ ثبوت دیکھے, ٹھیک ہے. وہ اس کی لاجیکل ریزننگ چیک کرے, فیکٹس چیک کرے کہ اگر میں نے یہ ڈیسیجن لینا ہے تو مجھے ساری چیزیں چیک کرنی ہوگی تو پھر میں ڈیسیجن لوں. لیکن وہ نہیں کرتا, یہ ہوگی اس کی غلطی, یعنی کہ وہ فوراً سے بس ڈیسائیڈ کر لیتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیسٹی جرنلائزیشن, ٹھیک ہے. یہ ہے, آپ نے اگزامپلس ریڈ کر لینی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فالس کاز. فالس کاز کہتے ہیں یو ہیو ٹو پبلی ہیئر سم ون سینگس ایز اے جوک. یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کوئی اس کو ایز اے جوک کے طور پہ بات کرتا ہے, مذاق کے طور پہ بات کرتا ہے. آئی نو دیئر از گوئنگ ٹو بی اے ڈسٹ اسٹارم ٹوڈے بیکاز آئی واشڈ مائی ہیئر. اچھا, نو ٹو ایونٹس مینشن ہیو نو کنیکشن. یعنی کہ یہاں پر فالس کاز یعنی کہ بس بات ہو رہی ہے, اس کی کوئی پراپر وجہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے جوڑ دی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دو ایونٹس آپس میں کنیکٹ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب اسٹارم ہے تو اسٹارم کو اس نے کہہ دیا کہ میرے جو ہے نا, میں کیونکہ اسٹارم ہے تو طوفان ہے تو میں نے اپنے بال نہیں واشڈ کیا, تو ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے,
اینڈ نیکسٹ ون از فالس کمپیریزن. فالس کمپیریزن میں کیا آتا ہے؟ دس از دا تھرڈ ٹائپ آف ایرر ان ریزننگ. یو مے assume that two things are more alike دین دے آر ریئلی. ٹھیک ہے، فار انسٹنس اچھا کیا ہوتا ہے کہ فالس کمپیریزن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی دو ایسی چیزوں کے درمیان میں کمپیریزن کرتے ہیں، ان میں اب سملیرٹیز فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کا بالکل ہی میچ نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک دوسرے سے مل نہیں رہی ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، تو بھی آپ ان میں کمپیریزن کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فالس کمپیریزن. یعنی کہ دو چیزیں ہیں، ان میں بالکل کوئی بھی موازنہ نہیں ہے، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سملر ہو، لیکن پھر بھی ہم اس میں کمپیریزن بنا دیتے ہیں، تو وہ ہو گیا ہمارا فالس کمپیریزن. اینڈ دا لاسٹ ون از ایدر اور فالیسی. اچھا، وین آفن assumes دیر آر اونلی ٹو سائڈس ٹو اے کویشچن. ایک سوال کی جو ہے نا وہ صرف دو پاسبل کنڈیشن ہوتی ہیں. آفرنگ اونلی ٹو چوائسیز وین مور ایکچولی ایگزسٹ. اچھا، اب ایک سوال ہے نا تو اس کا آپ کو جو کہ آپ آنسر پرووائڈ کر رہے ہو، آپشن دے رہے ہو، وہ صرف یس اور نو، بس یہ دو آپشن دینے چاہیے. اگر آپ تیسرے کی بات کرتے ہیں تو بھی کسی حد تک آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو اس کی نا سمری ایکسپلین کر دیتی ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہمیں اچھی ریڈنگ کرنی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ریڈنگ اچھی ہے، ہماری کمپریہنشن اچھی ہے، تو ہمیں رائٹر کے ٹون کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. رائٹر جو ہے وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ optimistic ہے، کیا وہ bitter ہے، یعنی کہ کیا وہ پرجوش ہے کسی چیز کو لے کر، کیا وہ غصے میں ہے، کیا وہ کچھ برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، پھر کچھ ایررز بھی ہوتے ہیں، کچھ مسٹیکس بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈنگ کے دوران کون کون سے ایررز ہو سکتے ہیں، کہ فوراً سے بس ڈیسائیڈ کر لینا. اور یہ سارا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں صرف آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. آپ لوگ اگر اس لیکچر کو سن لیں گے تو آپ کا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا، اگر تو اس لیکچر میں سے آتا ہے. اینڈ ہوپ you guys will understand, and if you have any question you can ask through comments, and thank you so much.